مجھے اپنے بچے کے لیے ایک سائیکل خریدنی تھی۔ سرگودا کی سائیکل مارکیٹ گیا اور ایک مشہور دکان پر رکا۔ رش زیادہ تھا، اس لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے سائیکل خرید رہا تھا۔ بچے کو جو سائیکل پسند آئی وہ باپ کی حیثیت سے کہیں زیادہ مہنگی تھی۔ بچہ ضد پر اڑا ہوا تھا اور ماننے کو تیار نہ تھا۔ والد نے نہ جانے کان میں کیا کہا کہ بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور پھر دوسری سائیکل پسند کر لی۔ دونوں وہی لے کر چلے گئے۔ میں نے اپنی پسند کی سائیکل طے کی اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ اور کام نمٹائے اور تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو حیران رہ گیا۔ وہی شخص اپنی سائیکل سمیت دوبارہ اسی دکان پر کھڑا تھا۔ وہ سائیکل واپس کرنا چاہتا تھا مگر دکاندار کا سیل مین سخت لہجے میں اسے جھڑک رہا تھا۔ وہ شخص منتیں کر رہا تھا لیکن سیل مین کسی طور راضی نہ تھا۔ اس کے لہجے کی بے بسی میرے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف لے گیا۔ قریب ہی پانی کا کولر تھا۔ اسے پانی پلایا اور پوچھا، بھائی آپ سائیکل واپس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ رومال آنکھوں پر رکھ کر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد روندھی ہوئی آواز میں بولا، مولوی صاحب، اصل میں بیوی کے چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ بچے سے وعدہ تھا کہ سرگودا جاؤں گا تو سائیکل ضرور لاؤں گا۔ آج ضد پوری کر دی، لیکن اسپتال پہنچا تو بیوی کے ٹیسٹ 21,000 کے نکلے۔ میرے پاس صرف 18,000 ہیں۔ 30,000 قرض لے کر آیا تھا۔ اگر سائیکل واپس نہ ہوئی تو بیوی کے علاج کے پیسے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور دکان کے اصل مالک کے پاس جا پہنچا۔ پہلے انہیں درود شریف کا تحفہ دیا، پھر بات شروع کی۔ سلام کیا تو وہ مسکرا کر بولے، جی مولانا، آپ کی سائیکل تیار ہو رہی ہے، آپ ادھر پنکھے کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں قریب ہو کر آہستہ سے بولا، محترم، جنت برائے فروخت ہے، خریدنا چاہیں گے؟ وہ چونک کر بولے، مولانا سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، بزرگوں کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص نے دکان کھولی تھی۔ کچھ دن بعد ایک گاہک خریدا ہوا سامان واپس لے آیا۔
اس نے خوشی خوشی سامان واپس لیا اور قیمت بھی لوٹا دی۔ پھر دکان بند کرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کا سودا واپس کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش معاف فرمائے گا۔ میں نے دکان اسی نیت سے کھولی تھی۔ آج موقع ملا، مقصد پورا ہو گیا، اب دکان کی ضرورت نہیں۔ محترم، آج یہ موقع آپ کے پاس ہے۔ اس شخص کی سائیکل واپس لیجئے اور جنت خرید لیجئے، اور جان لیں کہ اس کی بیوی بیمار ہے، ٹیسٹوں کے لیے پیسے پورے نہیں تھے، اسی مجبوری میں وہ آپ کے پاس آیا ہے، اس پر رحم کیجئے۔ یہ سن کر دکاندار کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ گھبرا کر پوچھنے لگے کیا واقعی اس کی بیوی بیمار ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو فوراً دراز کھولی، 15,000 روپے نکالے اور مجھے دیتے ہوئے کہا مولانا میں شرمندہ ہوں، کاش پہلے پتہ چلتا کہ وہ کتنا مجبور ہے۔ میری بیوی کو فوت ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں، تب سے جانا ہے کہ بیوی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کسی کا ساتھ نہ توڑے۔ یہ 11,000 سائیکل کے اور باقی میری طرف سے، آپ اسے دے دیجئے۔ میں نے سائیکل واپس کروائی، اپنی طرف سے بھی کچھ رقم شامل کی اور وہ سب اس شخص کو دے دیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے دعائیں دینے لگا، بڑی مشکل سے رخصت کیا اور واپس دکان پر لوٹ آیا۔ احباب گرامی، یاد رکھیے، جنت کمانے کے مواقع ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں، لیکن ہم اکثر ان پر دھیان نہیں دیتے۔ خصوصاً تاجروں اور کاروباری حضرات کے پاس یہ مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ خوش اخلاقی، نرمی اور گاہک کی خوشی کے لیے خریدا ہوا مال واپس کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، بلکہ یہ جنت پانے کا ذریعہ ہے۔